رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ سے مغفرت طلب کرو، اس کی رحمت کا سوال کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے معلوم ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے نبی اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے رہو، رب اغفر، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحم، رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہتر رحم کرنے والا ہے. ہم اور آپ بھی یہی دعا پڑھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. بہترین دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، دو بار اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. یہی تو توبہ اور استغفار ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات ہے. اب ہم اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. حالانکہ یہ دعا ترمذی میں ہے اور اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم نہیں ہے، یہ حسن درجے کی دعا ہے. اور اصل دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ دعا پڑھی. اب دیکھیے اس میں دعا کیا ہے؟ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری پیدا کر دے، کما باعثت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں رکھی ہے، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں کو صاف کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا، واحد کپڑا میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے دھلنے کے بعد، ویسے ہی تو میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں سے مجھے صاف کر دے. کتنی اچھی دعا ہے. یہ دعا یاد کریے آپ. اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع کی دعا پڑھیے، سبحان ربی العظیم. تو یہ سب سے کم درجے کی دعا ہے. اللہ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لمبی دعا اور بڑی دعا یاد نہیں کر پاتے. یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کلمے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. اور رکوع کی اور سجدے کی اتنی سی دعا بھی اگر ہم یاد نہ کر سکیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو بیکار ہے ہماری زندگی پر، پھٹکار ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری زندگی پر. اتنی سی دعا ہمیں یاد نہیں ہو سکتی. یہ رکوع کی بھی دعا ہے، یہ سجدے کی بھی دعا ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، رب بنائے ہمارے رب، وبحمدک، تیرے حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے. کتنی دعائیں بتائیں اللہ کے نبی نے جس میں مغفرت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع کی بھی دعا ہے اور یہی دعا سجدے کی بھی دعا ہے. رکوع اور سجدے کی دوسری دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور تیسرے درجے کی دعا ہے جو نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں. قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے. لیکن ہم اور آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، نہ یہ بخاری میں ہے نہ یہ مسلم میں ہے.
اب آپ کہو گے کہ بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، تو کیا دعا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے، دعا ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی اور دوسری کتابوں میں آئی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن یہ آخری درجے کی دعا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ ہم تو جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تنہائی میں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم تو یہی دعا پڑھتے ہیں، تینوں دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں جاتے ہیں تو ہم 3 بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر ایک بار ہم پڑھتے ہیں سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اور ایک بار پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ، تو دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم 2 بار پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ پڑھیے، آپ اکیلے ہیں، نماز تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ امامت کریں گے اور نماز پڑھائیں گے، اس وقت آپ کو خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، اس وقت نماز آپ کو ہلکی پڑھانا ہے، چھوٹی پڑھانا ہے، لیکن اتنی ہلکی بھی نہیں کہ الفاظ بھی صحیح طور سے ادا نہ ہو پائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ آپ کو یار لمٹ کراس کر رہے ہیں آپ، جمعے کے خطبوں میں یہ سب نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ابھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا بول رہے تھے، تو آپ بتا نہیں پائیں گے۔ جمعے کے خطبوں میں سب نہیں ہوتا، یہ سب نوٹنکیاں ہیں، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ آپ کا چینل چلے گا، بس سبسکرائب مل جائیں گے اور پیسہ آ جائے گا آپ کے اس میں، اور اس کی زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سامنے ہی کھڑے ہو کر آپ یہ سب کیمرہ بنا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، سب نہیں ہوتا ہے۔ سعودی وغیرہ میں جو سسٹم ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں، ایک بار لگا دیا اپنے آپ کیمرہ گھوم رہا ہے، اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جمعے کے خطبے میں اپنی جگہ سے ہلنا اور گرمی میں ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر بھی اپنے آپ پر جھلنا، یہ سب گناہ ہے۔ جمعے کے خطبے میں اگر کوئی آدمی بول رہا ہے اس کو چپ کرانا ہے، خاموش ہو جاؤ، یہ کہنا بھی غلط ہے اور گناہ ہے۔ یہ تو آپ کی ہمت ہے کہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ آپ کے دل اور گردے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہم اور آپ ڈر نہیں رہے۔ جمعے کے خطبے میں اور آوازیں، جمعے کے خطبے میں اور شور، جمعے کے خطبے میں آواز ممبر تک آ جائے، آپ کی کتنے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑایا کرتے تھے، اور آپ مائک گھمائیں، آپ کیمرہ گھمائیں۔ ذرا سوچیے، چاہو تو پوری تقریر ابھی اسی کے اوپر ہماری ختم ہو جائے۔ میں ایک بار اشارہ بھی کر چکا ہوں گے، ڈریے اللہ کے عذاب سے۔ ہفتے میں 1 دن ملتا ہے باز و نصیحت کا، اور اس کو بھی آپ جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر ختم کر دیں۔ اب آپ کیمرہ گھما رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ خود نہیں سن رہے ہیں، دوسروں کو بھی اپنی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا تھا جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شادی کر رکھی تھی دوسرے علاقے کے اندر، لیکن ان کی بیوی ناشکری کر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا،